السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، وقال اللہ تعالی وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ عدل ان کے درمیان سب کے لیے یکساں ہے۔ جیسے انسانیت اپنے ماں اور باپ سے یکساں ہے، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، کوئی رنگ، کوئی زبان، کوئی علاقہ، کوئی امتیاز نہیں ہے، اسی طرح ان کے حق بھی برابر ہیں، اور عدالت کا کام ہے کہ ان کے حق میں اونچ نیچ نہ ہونے دے۔ اس لیے حضرت علی کا آج ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوفہ میں ایک ابو الاسود دولی ایک جج مقرر کیا، اور پھر اس کی نگرانی بھی کی، اور بعد میں وہ بصرہ کے جج بھی مقرر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ بات تھی کہ وہ بہت بڑے فقیہ تھے اور عالم تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کو اقضاہم علی بھی کہا جاتا ہے کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت تو حضرت علی کی تھی، تو ان کو جان لیا، ان کو جج مقرر کیا، لیکن مہینے کے اندر اندر ہی ان کو معزول کر دیا۔ جب اس نے یہ بات پوچھی تو یہ پوچھا اس نے کہ اخنتو ام جنیتو، تو کہ میں نے کوئی خیانت کر لی ہے یا میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہ تم نے خیانت کی ہے، نہ تم نے کوئی جرم کیا ہے، بلکہ تمہاری آواز فریق کے اوپر زیادہ اونچی ہو گئی تھی، اور جج کا کسی جانب کی طرف جھک جانا یا کسی کی طرفداری کر جانا یا کسی پر روب جھاڑ دینا، یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، اور انتظامیہ کو اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ اس عدالت کو جس کے اوپر سب انحصار ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اور ایسے میں باقاعدہ مواخذے کا ایک سسٹم ہے۔ اس دور میں تو یہی طریقہ تھا کہ خلیفہ وقت جو ہے فیصلہ کر دے، لیکن اس وقت انہوں نے ان کو معزول کیا۔ جب معزول کیا تو اس کی وجہ بھی ان کو بتا دی۔ تو آج کل کے نظام میں بھی بہت ساری مشقتیں، دقتیں رکھ کر ان کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔